اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس نے انسان کو عقل جیسی نعمت سے نوازا تاکہ وہ فیصلہ کرے حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، کھرے اور کھوٹے میں۔ اور اس خدا کا بے پناہ شکر ہے، بے پناہ تعریف ہے اس پروردگار کی کہ جس نے ہمیں ایسے پیشوا عطا کیے کہ جن کا انتخاب خود خدا نے کیا، اور ایسے پیشواؤں سے دور رکھا کہ جن کا انتخاب لوگوں نے کیا۔ بے شک خدا کا انتخاب لوگوں کے انتخاب سے بہتر ہے۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم، اور مکہ مدینہ چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ مکہ مدینہ چینل پر یہ پہلا پروگرام ہے جو ہم معزز مہمانوں کے ساتھ کریں گے، اور انشاءاللہ بہت سارے پروگرام اب آپ کو اسی چینل مکہ مدینہ پر دیکھنے کو ملیں گے۔ تو میرے ساتھ معزز مہمان کاظمی صاحب موجود ہیں، علی بھائی موجود ہیں، سید ثاقب شاہ صاحب موجود ہیں، اور نور الحسن بھائی جو علی بھائی کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ موجود ہیں۔ اور آج جس ٹاپک پر گفتگو ہوگی، مزید تفصیلات سے آپ کو انشاءاللہ کاظمی صاحب بتائیں گے۔ آج جس ٹاپک پر گفتگو ہوگی وہ یا علی مدد ہے، کہ ایک ایسا ٹاپک کہ جس میں امت کی ایک اکثریت امت کی دوسری اکثریت کی تکفیر کرتی ہے، ایون ایسے فرقے کے جو اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتے۔ اسپیسیفک میں ان کا نام لیتا چلوں، میں ان کی بے ادبی نہیں کر رہا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک یا علی مدد کے عنوان سے ایک مسکنسیپشن کا وہ شکار ہیں، اور اس حوالے سے وہ اہل سنت کی ایک بہت بڑی جماعت بریلوی اور شیعہ کی انڈائریکٹلی تکفیر کرتے ہیں کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج انشاءاللہ علمی شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ اس پر گفتگو کریں گی۔ تو السلام علیکم جعفر کاظمی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میسم بھائی اور تمام جو برادران یہاں موجود ہیں، سب کو میری طرف سے ڈھیر ساری دعائیں، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے انشاءاللہ۔ جعفر بھائی، سب سے پہلے تو میں تھوڑا سب کچھ سے پوچھ لوں، بھائی صاحب حاضر ہے نا؟ ثاقب شاہ صاحب اور جو ہے اپنے علی بھائی موجود ہیں، اور جی یہ نور الحسن صاحب۔ سب سے پہلے تو میں جعفر بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں، جو لوگ بڑے بڑے اتحاد کے نعرے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے، ان کی جانب سے بھی یہ ایک بڑا سخت رویہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یا علی مدد کے جو ایک مسکنسیپشن ان کے ہاں پائی جاتی ہے کہ جی یہ شرک ہے، تو یہ مسلمانوں کی تکفیر یہ کیا مناسب ہے؟ اور یہ فرقہ واریت، کیا یہ چیز فرقہ واریت نہیں ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ جی میسم بھائی، یہی المیہ ہے ہمارے ہاں کہ جس معاشرے کے اندر جہلا علماء کا روپ ڈھال لیتے ہیں تو پھر وہ ہمیشہ لوگ پستی کی جانب ہی جاتے ہیں۔ دیکھیں، اتحاد کا نعرہ لگانا اور عملی طور پر اتحاد کی کوشش کرنا یہ دو الگ چیزیں ہیں، اور آج کل تو اتحاد کا وہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں جو شاید اتحاد کے معنی سے آشنا ہی نہیں ہے۔ اور جہاں تک رہی تکفیر کی بات، تو ہمیشہ ایک ایسا گروہ رہا ہے جو خارجی سوچ کا مالک رہا، جو دوسروں پر کفر اور شرک کے فتوے لگاتا رہا، اس لیے تاکہ ان کی نسل کشی کی جا سکے، ان کا قتل عام کیا جا سکے۔ اور سوشل میڈیا کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں، پہلے چونکہ سارے صرف کتابی بحثیں ہوتی تھیں، تو سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں تو اس وقت بھی ایسے لوگ یہاں موجود ہیں، خصوصاً انجینئر صاحب کو آپ دیکھیں تو اس پوری امت مسلمہ میں خود ان کو ان کے علاوہ کون شخص ہے جو مسلمان نظر آتا ہو؟ کسی نہ کسی عنوان میں کوئی ختم نبوت کا ڈاکو انہیں نظر آتا ہے، کوئی انہیں مشرک نظر آتا ہے، کوئی انہیں غالی نظر آتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہی ہیں اس وقت جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی تجدید دین کے لیے بھیجا ہے، یا کوئی الہام ہوتا ہے ان پر جو حقیقی دین ان پر 1400 سال بعد دوبارہ کوئی معاذ نازل ہو رہا ہے۔ بہرحال ایسی سوچ سے یعنی کہ ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور یہ جو فتوے لوگ لگاتے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی علمی حیثیت کیا ہے؟ فتویٰ لگانا کس کا کام ہے؟ ایک فقیہ کا کام ہے، ایک مجتہد کا کام ہے جو فتویٰ لگاتا ہے، ہر عامی نہیں لگاتا فتویٰ۔ اور وہ لوگ جو خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم عالم دین نہیں ہیں، افسوس یہ ہے کہ وہ عالم دین بھی نہیں ہیں اور کام فقہا کے کرتے ہیں، وہ فتویٰ بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ چرب زبانی ہے ان کی، جو بھی ان کے یعنی مقاصد ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے حقیقی طور پر آشنا ہے، اللہ اور تعالیٰ دنیا ان اور کو آخرت میں پردے اٹھتے رہتے ہیں۔ اللہ میسر امین۔ بھائی، اللہ اس تعالیٰ ویسے عنوان کے انہوں نے تحت یہ جی جی یہ جو عنوان ہے ایک اساس عنوان ہے، اور اس پر بحث ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ تو میں مقدماتی طور پر صرف اس میں اتنی گزارش کروں گا کہ آج کل جو عوامی طور پر یہ ایک کانسیپٹ بن گیا ہے کہ وہ جب کسی بات پر کسی دوسرے شخص سے دلائل کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں قرآن میں دکھاؤ۔
یہ ایک برین واشنگ کی جا رہی ہے لوگوں کو دین کا باغی بنانے کے لیے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ دین میں حجت کیا ہے؟ کیا صرف قرآن ہے؟ کیا یہ اہل قرآن ہے؟ کیا یہ قرآنیون فرقے سے تعلق رکھتے ہیں یا یہ حدیث کو حجت مانتے ہیں؟ اگر حدیث کو حجت مانتے ہیں تو پھر بحث یہ ہونی چاہیے کہ دین میں کیا چیز ثابت ہے اور کیا ثابت نہیں ہے، اور دین کے جو ادلہ ہیں وہ کیا ہے۔ دین میں کسی چیز کو ثابت کرنے کے ادلہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، حدیث ہے، اہل سنت پہ اجماع اور قیاس ہے۔ تو یہ جب وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ صرف قرآن سے کوئی چیز دکھاؤ، تو یہ ان کا مطالبہ ایسا ہی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ شاید حدیث کے منکر یا تو اندر سے ہیں تو یا پھر بن جائیں گے۔ تو یہ ان کی برین واشنگ جو ہو رہی ہے، اس طرح سے انہیں سمجھانا چاہیے کہ دین ہے اللہ وہ قرآن اور سنت کا نام ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عموماً کچھ لوگ گفتگو کرتے ہیں، اور انجینئر صاحب بھی ماشاءاللہ اس میں بڑھ چڑھ کے گفتگو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب آپ لوگ حدیث دکھائیں گے کسی عنوان میں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، حدیثیں تو قرآن کے خلاف ہے، وہ والی حدیثیں ہم تو نہیں مانتے، ہم نے قرآن سے کانسیپٹ لیا ہوا ہے، یہ حدیثیں قرآن کے خلاف ہے۔ یہ بات بے شک صحیح ہے، اور اس پر یہ تشیع کا فخر ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے قوانین ہیں، اور اس میں ہمارے ہاں تواتر سے یہ قانون ثابت ہے، ہمارے ہاں مسلم ہے کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہوتی ہے اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ جو بندہ اہل سنت کا ہے، جب وہ اس قانون کو بیان کرتا ہے تو پہلے وہ یہ تو بیان کرے کہ 1400 سال میں کن لوگوں نے اس قانون کو بیان کیا اور کن لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے۔ دوسری اچھا چیز یہ ہے کہ حدیث جب قرآن کے خلاف ہو تو ٹھکرا دی جائے گی، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن حدیث قرآن کے خلاف ہے، اس کا تعین کون کرے گا؟ بحث یہ ہے۔ ہوں کیا کوئی بھی راہ چلتا آدمی کسی بھی حدیث کے بارے میں کہہ دے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، تو کیا اس کے کہنے سے وہ قرآن کے خلاف بن جائے گی؟ میں مثال دے دیتا ہوں، یہ محمد شیخ انٹرنیٹ پر ایک آدمی ہے، ان کے ہاں تشیع اور تسنن کی تقریباً 90% جو حدیثیں ہیں وہ ان کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ساری قرآن کے خلاف ہیں۔ تو کیا ان کے کہنے سے ساری حدیثیں واقعی قرآن کے خلاف ہے؟ ہماری تشیع تسنن کی نہیں ہے۔ غلام احمد پرویز گزرے ہیں، انہوں نے کتنی حدیثوں کا انکار کیا ہے کہ یہ تو قرآن کے خلاف ہیں، تو کیا وہ قرآن کے خلاف ان کے کہنے سے بن گئی؟ غامدی صاحب کتنی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو قرآن کے خلاف ہے، تو کیا ان کے کہنے سے قرآن کے خلاف بن گئی؟ سوال یہ ہے کہ کون کہے گا، کون بتائے گا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے؟ کیا جس کا جی چاہے جب جی چاہے اور وہ کہہ دے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ متخصصین ہوتے ہیں، جو مفسرین ہوں گے، جو محدثین ہوں گے، جو شارحین ہوں گے، جو فقہا ہوں گے، یہ ہوں وہ بتائیں گے۔ اور یہ قول ایسا نہیں کہ اب شاذ کسی کو قول ڈھونڈ کے لاتے رہے، نہیں، بلکہ یہ چونکہ 1400 سال بعد ہمارا زمانہ آ رہا ہے، کتابیں اس سے پہلے تدوین ہو چکی ہیں، حدیثیں ان کی نظر میں ہیں، تو یہ ساری بحثیں موجود ہیں، معلوم ہو جائے گا کہ کس حدیث کو علماء نے قرآن کے خلاف قرار دیا ہے اور کس کو ٹھیک ہے نہیں دیا ہے۔ تو لہٰذا اس کے ٹھیک ہو ثبوت گیا ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ کوئی دعویٰ کر دے۔ اب تیسرا دیکھیں، بہترین بات یہ رہی مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہ یا علی مدد جب ہم کہتے ہیں، ابھی ہم اصولی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب علی علیہ السلام کا نام آتا ہے تو عموماً یہاں پر جو معاشرہ بن گیا، لوگوں کی فکر بن گئی، تو ان میں ایک فرقہ واریت کی وجہ سے ایک تعصب آ جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ تشیع کی خاص بحث ہے، تو وہ پھر اس کو کسی اور کانٹیکسٹ میں پیش کرتے ہیں، ایسے اصول جو وہ خود مان بھی رہے ہوتے ہیں اس کا بھی انکار کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم اصولی طور پہ ایک بات کر لیتے ہیں، اصولی طور پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا کیا یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ اب وہ پھر ٹھیک ہے دوسری بحث کہ آپ مولا علی علیہ السلام سے مانگیں، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگیں، یا کسی اور سے، ہم اصولی بات کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے مصدیق جو بھی ہوں، کیا غیر اللہ ہوں سے مدد مانگنا آیا یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ اس کو ہم دیکھ ٹھیک ہو لیتے ہیں، گیا بحث زیادہ طویل نہ ہو جائے، لہذا ہم بات کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ٹھیک ہو گیا یعنی کہ شو کر سکیں جی اسکین، جی ضرور، تو میں وہ وہاں ثاقب سے صاحب سے ہم اپنی گزارش کرتے بات ہیں، کو اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، اور اس پروگرام کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ کسی کی دل آزاری کرنا یا کسی کو برا بھلا کرنا، ہم ایک مخصوص انداز میں بڑے تحمل کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اپنے بھائیوں کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مقدمے کو رکھیں گے کہ یا علی مدد کہنا بعد از وفات رسول اللہ کو پکارنا یہ شرک ہے یا یہ جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جعفر بھائی کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، بہت شکریہ جی جعفر بھائی، آپ جزاک اپنا اللہ خیر استدلال جی۔ شروع کریں۔ ہم اس سے پہلے میں آپ سے سوال کروں اور آپ کے توسط سے جو بھی ہم لوگوں کو بعد میں سنے گا انشاءاللہ، مجھے صرف اس سوال کا جواب دے دیں کہ یہ جو فرشتہ ہوتا ہے، ملائکہ جو ہوتے ہیں، یہ غیر اللہ ہیں یا نہیں ہے؟ بالکل ہے یہ بالکل غیر اللہ ہے نا؟ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ غیر اللہ ہیں تو ان کو بھی، اگر جو بندہ کہے گا کہ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ملائکہ کو بھی پکارنا شرک ہو جائے گا۔ اور انجینئر صاحب تو کئی دفعہ کہتے بھی ہیں کہ ہم کون سا ملائکہ کو پکارتے ہیں اور ملائکہ کو بھی نہیں پکارنا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ کتاب ہے صحیح بخاری، ترجمہ حافظ عبدالستار حماد صاحب کا ہے، جلد نمبر اس کی 3 ہے۔
اس میں ٹھیک ہے دیکھیں ایک یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 3365۔ یہ ٹھیک حدیث ہو طویل ہے، میں مختصر طور پہ اس کو خلاصہ پیش کروں۔ یہ حدیث ہے اور اس سے پچھلی بھی جو حدیث ہے، حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں جناب سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ کا واقعہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اور ان کے اولاد کو چھوڑا، ان کے بچے کو چھوڑا، کہ جہاں پانی تک موجود نہیں تھا۔ یہ متن روایت کے الفاظ ہیں۔ تو وہاں جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کو جب طلب ہوئی پانی کی، تو وہ پانی کے لیے انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان تلاش کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی۔ تو یہ اس حدیث کا اور اس کی پچھلی حدیث کا مفہوم ہے۔ اب میں اس میں سے خاص جو ہمارا جس پر استدلال ہے اور جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ اس کے لفظ کیا ہیں۔ لفظ یہ ہے کہ ہیا بصوت فقالت اغث ان کان عندک خیر۔ مترجم لکھتے ہیں کہ انہیں وہاں ایک آواز سنائی دی، تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے پاس کچھ بھلائی ہے تو میری مدد کرو، میری فریاد رسی کرو، میری حاجت کو ہوں پورا کرو۔ اغث کے لفظ ہے۔ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے، انہوں نے اپنی ایڑی سے اشارہ کیا، یعنی زمین پر ایڑی ماری تو پانی پھوٹ پڑا۔ اب آپ بتائیے میسم بھائی، بات یہ ہے کہ جناب سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اور وہ صفا و مروہ کے درمیان جو انہوں نے سعی کی ہے، اسی کی وجہ سے آج تک ہم بھی اسی صورت پر چل رہے ہیں۔ انہیں پانی کی طلب ہے اور وہاں پانی کا قطرہ بھی موجود نہیں ہے، وہ ڈھونڈ رہی ہیں، وہ کسی کو اپنے سامنے دیکھتی بھی نہیں ہے، ان کو صرف ایک آواز سنائی دیتی ہے، غیب سے انہیں ایک آواز سنائی دیتی ہے، اور وہ اس کو فرماتی ہیں اغث ان کان عندک خیر، کہ مجھے تم ہماری فریاد رسی کرو، ہماری حاجت کو پورا کرو۔ اور ان کی ہوں حاجت پوری ہو جاتی ہے، کس کے ذریعے؟ فرشتے کے ذریعے۔ تو بتائیے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو بیان کر رہے ہوں، حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ کا واقعہ ہو، اور لکھنے والے بخاری ہوں، تو مجھے بتائیے کہ سیدہ حاجرہ پر اب کیا فتویٰ لگائیں گے کہ غیر اللہ سے جو انہوں نے مدد مانگی، اور ہوں براہ راست مانگی، اس کو یہ نہیں کہا کہ مجھے جو غیب سے آواز آ رہی ہے کہ تم اللہ سے میرا یہ کام کروا دو، یہ بھی نہیں ہوں کہا۔ جو لوگ ہوں کہتے ہیں نا کہ یہ جب یا علی مدد کہتے ہیں تو اس میں یہ تھوڑی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا علی اللہ سے میرا کام کروائیے، تو براہ راست حضرت علی کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ علی کو یہ کہہ رہے تھے براہ راست اس فرشتے کو فرماتی ہے، کہتی ہے اغث ان کان عندک خیر، براہ راست اس سے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کہتی ہیں۔ تو بتائیے سیدھا حضرت کے ایمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہوں۔ نہیں اس اب میں یہ بخاری میں حدیث آئی۔ جعفر بھائی ایک چھوٹا سا سوال ہے، معذرت آپ کو ٹوک رہا ہوں کہ فرشتہ کوئی انسان کی شکل میں سامنے کھڑا تھا یا کوئی اس طرح کی کوئی سچویشن تو نہیں تھی؟ نہیں، وہ تھا ہی نہیں سامنے، اس کے سامنے لفظ نہیں یہ ہے تھا، نا، اچھا ٹھیک ہے۔ ہے اب صوتن، انہوں نے صرف غیب میں آواز سنی نا، انہیں صرف آواز آئی، اور اس آواز پر وہ آگے سے کہتی ہیں فقالت اغث ان کان عندک خیر۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر آ کر ان کو پانی نکال کر دیا، یعنی وہ اپنے پر مبارک جو تھا وہ زمین پر لگایا اور وہاں ٹھیک ہو سے پانی جاری ہو گیا۔ تو اب وہ غیر اللہ سے مدد مانگ رہی ہیں، براہ راست مدد مانگ رہی ہیں، جناب سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ مانگ رہی ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا، اور یہ سب تحت الاسباب میں تو نہیں ہے، پانی وہاں موجود تو نہیں تھا۔ یہ آج کل مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ سامنے آپ کے ایک بندہ ہے، اس کو آپ کہہ دیں مجھے پانی پلا دو، سر وہاں تو پانی تھا ہی نہیں نا، وہ تو خود جناب سیدہ حاجرہ ڈھونڈتی نہیں، ان کو پانی ملا ہی نہیں۔ اور متن روایت کے الفاظ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے وہاں انہیں چھوڑا جہاں پانی موجود ہی نہیں تھا۔ وہ وہاں یہ جو ٹھیک مانگ ٹھیک رہی ٹھیک ہیں، تو یہ کوئی عادی امر نہیں ہے کہ سامنے پانی پڑا ہے اور مجھے وہاں سے اٹھا کر پلاؤ، غیر عادی ہوں امر میں وہ مدد مانگ رہی ہیں، اور پھر موجزانہ طور پر وہاں پانی آیا۔ ظاہر اگر عادی امر ہوتا وہاں پانی آتا تو موجزہ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اچھا آگے میں آپ بہترین کو دکھاتا ہوں، یہ کتاب ہے وسیلہ کی شرعی حیثیت، علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کی ہے۔ یہ آپ نے انجینئر ٹھیک ہے صاحب سے بھی ان کا نام سنا ہوگا کہ آج کل یہ محدث ہیں اور بہت عظیم ہیں اور فلاں فلاں، بالکل سلام اور یہ حافظ زبیر صاحب کے شاگرد بھی ہیں۔ دلیل نمبر 10 کے تحت وہ ایک روایت لکھتے ہیں، دلیل نمبر 10 کے تحت وہ کہتے ہیں کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز گم ہو جائے یا مدد کی ضرورت ہو اور آپ ایسی جگہ میں ہوں جہاں کوئی مددگار نہ ہو، تو کہیے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ کیا کہو؟ یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، یقیناً اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اور آگے یہ اوہ ہوئے فرماتے ہوئے ہیں کہ امام طبرانی لکھتے ہیں کہ یہ تجربہ ہے،
کہ ये जो हदीस है इस पर हमने बाकायदा तजर्बा करके देखा हुआ है, अमल करके हमने इस पर देखा है और हमारी हाजतें पूरी हो गई हैं। वो फरमाते हैं, ये मोजमुल कबीर तबरानी के अंदर हदीस है। सर, नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ऐसी जगह तुम्हें मदद की जरूरत पड़ गई जहां कोई मौजूद ना हो, तो किसको पुकारना चाहिए? आज हम इनसे पूछते हैं जो कहते हैं ना गैरुल्लाह को आप पुकारते हैं, तो आप तो फिर अल्लाह को आपने छोड़ दिया है, आपका अल्लाह से ताल्लुक क्या है? हम मवाहिद है। हम इनसे पूछते हैं फिर किसको पुकारना चाहिए? अल्लाह को। नबी खातम ने क्या फरमाया? तो कहिए, क्या कहिए? या इबाद अल्लाह अगीसूनी, ए अल्लाह के बंदो मेरी हाजत को पूरा करो, मेरी हाजत रवाई करो, मेरी दरख्वास्त को सुनो। यह हदीस है। इसके नीचे गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब फरमाते हैं कि इसकी सनद ज़ईफ है। अच्छा। ठीक हो गया? हाँ, इसकी सनद ज़ईफ है। लेकिन इमाम तबरानी क्या फरमाते हैं? इमाम तबरानी फरमाते हैं कि इस हदीस पर क्या है? तजर्बा है। यानी इस हदीस को अच्छा। हमने इस पर अमल किया हुआ है और हमें वाकई ही इससे फायदा हासिल हुआ। यानी इमाम तबरानी की नजदीक ये हदीस क्या है? सही है। जाहिर है उन्होंने हदीस को सही मानकर इस पर तजर्बा किया, अमल किया। अगले सफे पर चले जाते हैं। अगले सफे पर इसी किताब में अगले सफे पर वो फरमाते हैं तनबी। तनबी ठीक है। में लिखते हैं कि मज़कूरा दोनों अहदीस बालिहाज़ सनद ज़ईफ हैं। यानी ऊपर जो मैंने दोनों हदीस लिखी, एक उसमें से जो मैंने अभी पढ़ी है हदीस, ये जो मोजमल कबीर तबरानी की है, वो फरमाते हैं कि ये दोनों सनदन ज़ईफ हैं, ऊपर ऊपर वाली दोनों हदीसें। अलबत्ता इबाद अल्लाह से मुराद फरिश्ते लिए जाएं तो सही हदीस से इसकी ताईद हो जाएगी। यानी अगर यहाँ ओए इबाद होए अल्लाह होए। से मुराद फरिश्ते हैं ना, तो फिर सही हदीस मौजूद है कि ये बात बिल्कुल सही है, फिर कोई मसला वही नहीं है सही इस हदीस जो काम में। आपने दिखाई है थोड़ी देर पहले। नहीं, उसको ये कह रहे हैं कि वो सनदन ज़ईफ है। लेकिन अच्छा। इबाद अल्लाह से मुराद अगर फरिश्ते हैं, तो अब ये क्या कह रहे हैं? अब सही हदीस अब जो नकल करने लगे हैं, वो कहते हैं सही हदीस से उसकी ताईद हो जाती है कि हमारे पास सही हदीस भी आई हुई है और इसी उन्वान की आई हुई है। वो क्या आई हुई है? वो कहते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन में हिफाजत वाले फरिश्तों के अलावा भी अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते हैं जो दरख्तों के गिरने वाले पत्ते लिखते हैं। वीराने में चलते हुए पांव में मोच आ जाए तो आप क्या कहो? फल युनादे आईनू इबादल्लाह, तो आप कहा करें कि अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। ओए होए होए कौन होए। फरमा रहा है सर? नबी क्या खातम बात है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वीराने में तुम मौजूद हो, तुम्हारे पांव में मोच आ गई है, वहां तो फरिश्ते हम्म। मौजूद हैं, तुम कहो कि इबादुल्लाह, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद ओए करो। होए होए होए। नीचे ये फरमाते हैं, ये गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब ये कहते हैं कशफुल अस्तार में ये हदीस है, फरमाते हैं वसनदुहु हसनुन, इस हदीस की सनद सही है, हसन सनद की ये रिवायत है। क्या बात। नीचे क्या फरमाते बात। हैं अल्लामा हैसमी फरमाते हैं इसी हदीस के बारे में, रिजालुहु थिकातुन, इमाम हैसमी फरमाते हैं इस रिवायत के तमाम रावी सिका हैं। और हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी जैसा मुहद्दिस इस हदीस के बारे में फरमाते हैं, हाजा हदीस हसनुल इस्नाद, इस हदीस की जो सनद है वो हसन है। यानी अब वो ये फरमा रहे हैं गुलाम मुस्तफा ज़हीर की, वो जो ऊपर भी मैंने हदीस अभी पढ़ी थी जिस पर इमाम तबरानी कह रहे थे हमारा तजर्बा है, ये फरमा रहे हैं वो हदीस भी इस सही हदीस के तहत जब आएगी तो वो हदीस भी सरदर सही हो जाएगी, क्योंकि सही हदीस से ये अनुमान साबित हो गया। सर, बताने वाला कौन है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। किसका कौल नकल करें? नबी ये खातुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं वीराने में पाँव में मोच आ जाए तो तुम फरिश्तों को पुकार। तो बताइए, जो कहता है कि गैर उल्लाह को पुकारना शिरक है, क्या फतवा लगाते हैं? वो ये तो सनद बड़े सही है बड़े इस हदीस बुजुर्ग हो की। गए। और क्या इमाम बात। तबरानी फरमाते हैं हमने इस पे तजर्बा किया। अच्छा, इसी से आगे मैं आपको दिखाता हूं इमाम अलबानी का, कि इसी हदीस के बारे में इमाम अलबानी क्या फरमाते हैं। इमाम अलबानी की किताब सिलसिलतुल अहदीस अज़ईफा वल मौदूआ, नासरुद्दीन अलबानी इसका जुज जो है वो सानी है, एक दूसरी खरदान। जिल्द में जी। वो इसी हदीस को अपनी किताब में लिखते हैं सफर नंबर 111 में। ऊपर मैंने ग्रीन से जो हाईलाइट किया है वो इसी हदीस को लिख कर नीचे लिखते हैं। वो कहते हैं काल अल हाफिज, यानी हाफिज इब्न हजर ने कहा इस हदीस के बारे में, हाजा हदीस हसनुल इस्नाद, कि ये हदीस है इसकी सनद हसन है। नीचे फरमाते हैं वह हसन सुखावी ऐजन, और इमाम सुखावी फरमाते हैं कि ये हदीस हसन है। वकाल अल हैसमी रिजालहु सिकात, और इमाम हैसमी फरमाते हैं इसके रिजाल सिका है। फिर वो सफे के नीचे आकर इस हदीस की सनद को बयान करते हैं। यानी ऊपर उन्होंने सिर्फ मतन लिखा था, नीचे जब आते हैं तो वो इसकी सनद को बयान करते हैं। ये सफे के आखिर में सनद को बयान करने के बाद कहते हैं कुल तो का मतलब कि मैं क्या कहता हूं। यानी इमाम अलबानी फरमाते हैं मेरा हुक्म इस पर क्या है।
وہ فرماتے ہیں وہذا اسناد حسن، میں اس حدیث کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ اس حدیث کی سند حسن ہے، کما قالو، جیسا کہ ہمارے محدثین نے اس کو کہا ہے کہ یہ حسن حدیث ہے۔ امام البانی فرماتے ہیں کہ یہ حسن حدیث ہے، کون سی؟ کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ویرانے میں ہو اور تمہیں حاجت آ جائے تو تم فرشتوں سے حاجت مانگا کرو۔ پھر یہ فرماتے ہیں، یہ سینٹر میں جو میں نے ہائی لائٹ کیا، یہ فرماتے ہیں گرین لائن سے، وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پر امام احمد ابن حنبل نے عمل کیا ہے۔ اوپر ہم نے کیا پڑھا تھا امام طبرانی کا، کہ امام طبرانی نے اس حدیث پر عمل کیا، وہ فرماتے ہیں اس حدیث پر امام احمد ابن حنبل نے باقاعدہ عمل کیا، یعنی اس حدیث کو صرف قبول قولی طور پر نہیں کیا، فعلاً اس حدیث پر انہوں نے عمل کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں ان کا عمل جو ہے وہ سند صحیح کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، یعنی صحیح سند سے ثابت ہے کہ احمد بن حنبل نے اس حدیث پر باقاعدہ عمل کیا ہے۔ وہ کیا عمل کیا ہے وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ آگے دیکھیے، یہ کتاب ہے کتاب الاذکار، یہ سر کس کی کتاب ہے؟ یہ امام نووی کی کتاب ہے۔ امام نووی وہ ہیں جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے اور اہل سنت میں بہترین شرح مانی جاتی ہے، یہ ان کی کتاب ہے، اور 676 ہجری ان کا متوفہ ہے۔ یہ اپنی کتاب میں ایک باب باندھتے ہیں، باب یہ باندھتے ہیں کہ جب سواری کا جانور چھوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے، تو آپ کو کیا کہنا چاہیے جب سواری کا جانور چھوٹ جائے۔ یہ اس میں ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سواری جب جنگل بیابان میں بھاگ جائے تو یوں آواز دو کہ اللہ کے بندو میری سواری پکڑو، اللہ کے بندو میری سواری پکڑو۔ اللہ کے بہت سے بندے زمین میں ہوتے ہیں اور وہ سواری پکڑ دیں گے۔ اس حدیث کو انہوں نے نقل کر دیا۔ حدیث کے بعد وہ کمنٹ کیا کرتے ہیں، یہ کمنٹ ان کے سننے کے ہیں، وہ فرماتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں، یہ اوپر آپ کریں گے نا تھوڑا سا اوپر، یہ قلت میں کہتا ہوں، یعنی امام نبوی اب اپنی بات لکھ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیوخ میں سے بعض نے مجھ سے بیان کیا جن کا شمار کبار علماء میں ہوتا ہے، یعنی کبار علماء کی یہاں بات ہو رہی ہے، اور یہ امام نبی کے شیوخ ہیں، کہ ان کی سواری بھاگ گئی اور وہ اس حدیث کو جانتے تھے تو انہوں نے یہی کہا، یعنی نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کو بندو اس سواری کو پکڑ دو، تو اللہ نے سواری کو ٹھہرا دیا۔ ایک مرتبہ میں بھی ایک جماعت کے ساتھ تھا کہ سواری کا جانور بھاگا تو میں نے یہی کہا، تو جانور بغیر کسی اور سبب صرف اس کلام کو کہنے سے رک گیا۔ امام نبوی فرماتے ہیں کہ ہمارے جو اہل علم شیوخ ہیں وہ اس حدیث کو صحیح مانتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اور فرماتے ہیں میں خود اس پر عمل کرتا تھا۔ اچھا، اب آپ کوئی سوچے انسان، وہ سوچے کہ نہیں یہ بات ہو رہی ہے کہ سامنے لوگ موجود ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں، نہیں سر، یہ حدیث میں نبی خاتم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں لوگوں کی بھیڑ ہو تم نے لوگوں سے کہنا ہے کہ اس کو پکڑ دو۔ وہ فرما رہے ہیں کہ جب میں نے یہ کام کیا تو جانور بغیر کسی اور سبب، یعنی کوئی سبب نہیں تھا، کوئی آدمی نہیں تھا، کوئی اسے روکنے والا نہیں تھا، صرف میرے اس کلام کی وجہ سے رک گیا۔ کیسے؟ وہ جو نبی خاتم نے فرمایا تھا کہ کہا کرو یا عباد اللہ، کہ لوگوں سے یہ مدد مانگا کرو۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ فرشتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے ہیں۔ یعنی اس حدیث پر امام طبرانی فرماتے ہیں ہم نے تجربہ کیا ہے، اس حدیث پر امام نبی فرماتے ہیں ہمارے شیوخ نے تجربہ کیا ہے، اس حدیث پر وہ فرماتے ہیں میں نے خود تجربہ کیا، یعنی ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح بھی ہے اور انہوں نے باقاعدہ اس پر تجربہ بھی کیا ہوا ہے۔ اگر آپ آخر میں شاہ صاحب دکھا سکیں، ایک اسکین ہے، وہ کتاب الآداب ہے، اس کو اردو ترجمہ آداب زندگی کے نام سے ہے، وہ امام بہقی کی کتاب ہے۔ سر یہ بھی کوئی آج کا آدمی نہیں ہے، متوفہ ہے 458 ہجری۔ امام بہقی کی کتاب آداب ہے، اردو میں ترجمہ جو آداب زندگی کے نام سے ہوا ہے، سر اس میں حدیث نمبر ہے 857 حدیث نمبر۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ زمین میں اللہ کے کچھ فرشتے جو زمین پر درخت سے گرنے والے ہر پتے کو لکھتے ہیں، پس اگر کسی چٹیل میدان میں کوئی چلنے سے معذور ہو جائے یا اسے مدد کی ضرورت ہو تو کہے اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اللہ تم پر رحم کرے، انشاءاللہ اس کی مدد کی جائے گی۔ سر یہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں تم ایسی جگہ پر ہو جہاں معذور ہو جاؤ، مدد کی ضرورت پڑ جائے، وہاں کوئی نہیں ہے تو تم کیا کہا کرو،
अईनु इबाद अल्लाह, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। किन को? फरिश्तों को कहा करो। कि हदीस के अल्फाज है कि वहां फरिश्ते मौजूद होते हैं। आगे इमाम बहकी क्या लिखते हैं, वो फरमाते हैं कि ये इब्ने अब्बास का कौल है, लेकिन बहुत से अहले इल्म सालिहीन ने इसका तजर्बा किया है और इसको सही पाया है। तजर्बा करने वाले सर वो कह रहे जोहला नहीं हैं, अवाम नहीं हैं, सालिहीन हैं, अहले इल्म हैं। उन्होंने बकायदा इस हदीस पर अमल किया है, और इस हदीस पर जब अमल किया है तो उन्होंने पाया है कि वाकया ही उनकी मदद की जाती है। मदद किससे मांग रहे हैं वो? फरिश्तों से। तो बताइए कि फरिश्ता गैरुल्लाह है या नहीं है? वो फरिश्तों से मदद मांग रहे हैं। अब मैं ऊपर आपको दिखाता हूं मजीद ये वसीले की शरई हैसियत। ये शाह साहब अगर आप ऊपर चले जाएं ये स्कैन दिखाने के लिए, तो ऊपर आएगा वसीले की शरई हैसियत, गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब की जो किताब है। और ऊपर आप इसको अगर करें, ये वाला स्कैन है, ये गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब की किताब है। इसमें वो सफर नंबर 164 और 165 पर क्या लिखते हैं? ये अहले हदीस है सर, कोई शिया आदमी नहीं लिख रहा है, अहले हदीस हैं। ये लिखते हैं कि इमाम अहमद इब्ने हंबल फरमाते हैं, वो जो इमाम अलबानी ने लिखा ना कि इमाम अहमद बिन हंबल इस हदीस पर अमल करते थे, ये फरमाते हैं इमाम अहमद इब्ने हंबल फरमाते हैं कि हज के सफर में मुझे रास्ता भूल गया, मैं पैदल था, मैं कहने लगा अल्लाह के बंदो मुझे रास्ता बताओ। मैं मुसलसल कहता रहा और दुरुस्त रास्ते पर आ गया। क्या कहता रहा? या इबाद अल्लाह दल्लूना अलत तरीक। मैं सिर्फ यही कहता रहा और मैं सही रास्ते पर आ गया। ये उस हदीस पर अमल कर रहे हैं जिसमें नबी खातूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब ऐसी जगह हो जहां तुम्हें मदद चाहिए लेकिन मदद के लिए कोई नहीं है तो फरिश्तों को मदद के लिए पुकारो। नीचे वो लिखते हैं अल्लामतुल हिंद नवाब सिद्दीक उल हसन खान लिखते हैं कि इस तरह के वाकयात बाज असफार में खुद मेरे साथ पेश आए। सैलाब मेरी सवारी बहाकर ले गया, इसी दौरान मैंने पुकारा या इबाद अल्लाह अईनूनी, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, तो मैं संभल गया अल्हम्दुलिल्लाह। सर अहले हदीस का आलम है, अल्लामतुल हिंद है राहिमहुल्लाह, उसके नाम के साथ लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि जब सैलाब में मेरी सवारी बहाकर जब सैलाब ले गया तो किसको पुकारा? फरिश्तों को पुकारा। वाह वाह। या इबाद अल्लाह अईनूनी, मैंने ये कहकर पुकारा। ये तो कहते हैं कि देखे जी आजकल के जो मुसलमान हैं ये तो मुशरिकीन से भी गए गुजरे हैं, क्योंकि वो मुश्किल में अल्लाह को पुकारते थे और ये मुश्किल में ये है कि गैरुल्लाह को पुकारते हैं। तो सर ये अल्लामा हिंद के अल्लामतुल हिंद जो है नवाब सिद्दीकुल हसन, इनके बारे में क्या ख्याल है? सर मैं इनके बारे में एक बात करूं। जी जी बिल्कुल। ये जिनको अलामतुल हिंद कहते हैं उन्होंने कुरान पाक नहीं पढ़ा था। अगर कुरान पढ़ा था तो सूरह फातिहा नहीं पढ़ी थी, क्योंकि उनके इल्म में इय्या का नअबुदु व इय्या का नस्तईन नहीं था। जी यही बात है। अच्छा नीचे आप देखें, वो फरमाते हैं गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब, वो कहते हैं कि इमाम तबरानी और हाफिज नबवी ने बाज अकाबर शयूख का इबाद अल्लाह के बारे जो तजर्बा बयान किया है, जन्ने गालिब है कि वो फरिश्तों ही के बारे में होगा। यानी ऊपर जो भी वो बयान कर रहे थे ना, अभी तक मैंने आपको जितनी भी रिवायतें दिखाई है, जितने भी अमल दिखाए, वो किसको पुकार रहे थे? वो फरिश्तों को फरिश्तों। पुकारते थे। बिल्कुल। फरिश्ता सर अल्लाह तो नहीं है ना, गैरुल्लाह है ना। अच्छा जी अब जी। फरमान, अब आप ये तरतीब से हमने जो बहस की उसका मैं खुलासा पेश करता हूँ। जनाबे सैयदा हाजरा को जब पानी की हाजत पेश आई और पानी कहीं दूर दूर तक उन्हें नजर नहीं आया, तो किसको पुकारा उन्होंने पानी हाजत अपनी पूरी करने के लिए? फरिश्ते को। फरिश्ते को। फरिश्ते को पुकारा, गैरुल्लाह को पुकारा। ठीक है। जी जी। नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी ऐसी जगह पर हो कि तुम्हें मदद चाहिए लेकिन मदद के लिए कोई वहां पर नहीं है, तुम वीराने में है, तो तुम किससे मदद तलब करो? फरमाया फरिश्तों से मदद तलब करो। फरिश्तों से। फरिश्तों को निदा दो, फरिश्तों से इस्तगासा करो, फरिश्तों से मदद तलब करो। और हदीस की सनद क्या हो गई? हसन सनद हो गई। उसको वाह उलमाए वाह। अहले सुन्नत ने कबूल किया। फिर क्या किया उलमाए अहले सुन्नत ने? न कि ये कि कौली तौर पर उस हदीस को कबूल किया, इमाम अहमद इब्ने हंबल ने बाकायदा उस हदीस पर अमल किया। इमाम तबरानी और उनके शयूख ने बाकायदा उस पर अमल किया। नवाब सिद्दीक हसन साहब ने उस हदीस पर अमल किया। उसके अलावा इमाम नबवी ने और उनके शयूख ने उस पर अमल किया। इमाम बैहकी फरमाते हैं कि उलमा जो सालिहीन हैं वो इस हदीस पर बाकायदा अमल करते हैं और अमल करके वो वाकई ही निजात पाते हैं। तो मुझे बताइए सर कि जो आयात कुरान मजीद से पढ़ी जाती हैं,
इय्याका नस्तईन से लेकर पूरे कुरान मजीद में से जितनी भी आयात पढ़ी जाती है और जितनी भी हदीस पढ़कर या अकली इस्तदलाल करके कहा जाता है कि गैरुल्लाह को पुकारना शिरक है, तो वो सबसे पहले ये फतवा क्यों नहीं लगाते, इंजीनियर साहब ये वीडियो क्यों नहीं बनाते, और इन सब अपने अकाबर और सल्फ सालिहीन का नाम लेकर क्यों नहीं कहते कि मैं ऐलान करता हूं कि ये सब के सब मुशरिक थे। शाह जी वैसे बात तो आपकी ठीक है, मगर मैं समझता हूँ कि इमाम तबरानी हो या अहमद बिन अम्बल हो या नवाब सदीक हसन साहब हो, ये और तो सब कुछ था, मगर इन्होंने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नहीं पढ़ा हुआ था। अगर पढ़ा भी हाँ था जी, तो इनकी समझ में नहीं आया ना, तो नहीं वो आया। 1400 साल बाद जो है ना इंजीनियर साहब को पता चल गया कि ये लॉ है जो है ना, ये शिरक है और ये वायलेशन है, इय्याका नअबुदु व इय्याका तो हम नस्तईन। अली भाई ये कहते हैं कि ये सारा नजला हम गरीबों पे क्यों गिर रहा है, यानी अगर शिरक है तो फिर इमाम अहमद बिन हंबल का नाम लेना, कहें कि गैरुल्लाह को पुकारा है, जनाब सईदा हाजरा से शुरू करे पहले। जी जी बिल्कुल पहले बिल्कुल। बताया कि जनाब सईदा हाजरा ने गैरुल्लाह को पुकारा था, पहले वहां पर जाकर कलाम करें, फिर वो कलाम करें उसके बाद अहमद बिन हंबल पर, फिर तबरानी के और बहकी के और नबवी के इनके शयूख पर जाकर पहले बताया उन्होंने। जब तक ये उनको नहीं कहते कि इन्होंने गैरुल्लाह को पुकार कर शिरक किया, उस वक्त तक मालूम होता है कि इनके जो दिल हैं वो तासुब से भरे हुए हैं, या ये कितमाने हक कर रहे हैं, या ये है कि मुतासब होकर तशय्यो से और दीगर कुछ लोगों से मुतासब होकर उनके खिलाफ मुतशद्दिदाना गुफ्तगू करने के लिए उस हक को छुपा रहे हैं, या फिर ये जाहिल है, इनको पता ही नहीं है इन बातों का। तो सर वो जितनी भी कुरान की आयात हैं और हदीस है, वो सारी होने के बावजूद नबी खातम फरमा रहे हैं कि फरिश्तों की मदद के लिए पुकारो और उलमा उस पर अमल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो जो तफसीर बयान कर रहे हैं इंजीनियर साहब या एक छोटा सा तबका, वो उनकी फहम तो हो सकती है, लेकिन उस सल्फ सालिहीन की अहले सुन्नत में वो फहम नहीं थी। उन्होंने जी कुरान से बिल्कुल। ये नहीं समझा था कि गैरुल्लाह को पुकारना शिरक है, वरना इय्याका नस्तईन तो हर नमाज में वो पढ़ते थे। बाकी कुरान में से कोई आयत अगर महव हो भी जाए ज़हन से कम नमाज तो वो पढ़ते होंगे ना, और अरबी वो जानते होंगे, तो इय्याका नस्तईन तो हर नमाज में पढ़ते थे। उसके बावजूद वो इस हदीस को सही मानकर इस पर अमल करते थे। तो इसका और शाह मतलब है जी कि यहाँ पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो आपने हवाला जात दिखाए हैं इनमें तो मदद भी गैब से मांगी जा रही है ना, कोई ज़ाहिरी असबाब भी नहीं है। वो जो इंजीनियर साहब की खुद साहता, आप कह लें कि एक बात है ना कि गैब में से मदद मांगना शिरक है, अगर जाहिर में मांगने तो इट्स ओके है। तो ये तो जितने ही आके इनका आप कह लें कि जनाब हाजरा से लेकर फिर रसूल खुदा, जनाब इब्ने अब्बास, अहमद बिन अब्बल तबरानी, ये सब के सब जो हैं, ये सारी की सारी जो ज़वात हैं बाद में जो अहले सुन्नत के आइम्मा हैं, ये तो सारे के सारे कायल हैं गैब से मदद लेने के अल्लाह के अलावा किसी से। तो इंजीनियर साहब जो है जी मेरे ख्याल में तो उनको थोड़ी सी ज़रूरत है तहकीक करने की और बुहारी मुस्लिम के होश से बाहर निकलने की। देखें, इसमें तीन चीजें साबित होती हैं इस इन जो हमने आदि से पढ़ी है, इसमें से तीन चीजें। नंबर एक, कि गैरुल्लाह से मदद मांगी जा रही है, जी जी बिल्कुल। और इंजीनियर साहब को चैलेंज है कि ये दो हदीसें हमने पढ़ी, जनाब सईदा हाजरा की और नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमने हदीस पढ़ी, वो अपने मुतकद्दमीन से लेकर मुताखरीन तक आज तक अपने उलमा का कलाम किताबों से दिखाएं जिन्होंने लिखा हो कि ये हदीसें हैं, इन हदीसों पर जिन्होंने अमल किया है वो मुशरिक है। किसी मुहद्दिस को अपने ले आए, उसने लिखा हो कि जिसने नबी खातम की इस हदीस पर अमल किया ना, या इबादल्लाह, यानी फरिश्तों को पुकारा मदद के लिए, वो बंदा मुशरिक है। वो बताएं कि किसने इन 1400 साल में कहा है इस हदीस के बारे में, किसने जनाब सईदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में कहा है कि उन्होंने गैरुल्लाह से मदद मांगी तो वो मुशरिक है, किसने कहा है? तो पहली नाउज़ चीज तो बिल्लाह ये मिन कि ज़ालिक। गैरुल्लाह से मदद जो मांगनी है, ये तो इस हदीस से साबित हो गया। दूसरा क्या है? गैब में मदद, ये फरिश्ता उनके सामने था ही। ये जो जनाब सईदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा फरिश्ते से मांग रही है, वो उनके सामने भी नहीं था, गैब में था। ये जो नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि फरिश्तों से मदद मांगो, तो ये भी हमारे सामने नहीं है, ये रिजालुल गैब है, ये गैब में हमें मालूम ही नहीं है, वहां है नहीं, हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो फरमाते नहीं तुम मदद मांगो। दूसरा चीज क्या होगी? पहली चीज हो गई कि गैरुल्लाह से मदद, दूसरी चीज गैब में मदद, तीसरी चीज माफौकल असबाब में मदद, यानी आदि कामों में मदद नहीं। जैसे वो कहते हैं कि सामने वाले को पानी पिलाओ, तो पानी वहां मौजूद होगा तो एक गिलास भर के पिला देगा ना, ऐसे कामों में मदद कि जो आम इंसान के बस में उस वक्त नहीं है, उसके बिल्कुल। कंट्रोल में नहीं है। यानी क्या है कि आपके पाँव में मोच आ गई है तो नबी फरमाते हैं आप तो फरिश्ते से मदद मांगो। यानी पानी नहीं है वहां पर, कोई आसार नहीं है पानी के, तुम फरिश्ते से तलब करो। तुम्हें कोई आजत आ जाए, फरिश्ते से तलब करो, जिस किस्म की तुम्हें आजत वहां होती है। तो गैरुल्लाह से मांगना, गैब गैब में मांगना और माफौकल असबाब में मांगना, ये अहले सुन्नत में साबित है। देखें, अहनाफ के नजदीक तो वैसे ही ये उन्मान साबित है इस्तिगासा का, चाहे देवबंद हो चाहे बरेलवी हो, तशय्युअ के नजदीक भी साबित है। हमने तो वो हवाले दिए जो एक छोटा सा तबका है
جو تکفیر کرتا ہے لوگوں کی، ہم نے تو ان کے سلف صالحین کے حوالے دیے. امام البانی اور غلام مصطفیٰ ظہیر جیسا بندہ بھی اس حدیث کے نیچے یہ نہیں لکھ سکا کہ یہ جو حدیث ہے اس پر عمل کر، جو بندہ عمل کرے گا وہ مشرک ہو جائے گا. وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، اس پر تو عمل کر سکتے ہیں. اصل میں شاہ جی مسئلہ یہ ہے کہ وہ جتنے بھی علماء حضرات گزرے ہیں نا، وہ وابی بھی تھے اور بابی بھی تھے. انجینئر صاحب کا ہاں مسئلہ جی یہ ہے کہ وہ نہ وابی ہیں نہ بابی ہیں، ٹھیک ہے جی. اور دوسری جی بات، وہ آج کل تو ان کا ایک دعویٰ، وہ کہتے ہیں مجھے اللہ نے مبعوث بھی کیا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ اس دور کے مجدد ہیں. اور میں ویسے سوچتا ہوں کہ انجینئر صاحب جیسا انٹیلیکچوئل اگر آج سے کوئی 1000 سال پہلے پیدا ہو جاتا نا، تو پھر تو سارے کے سارے سنی ائمہ کی ویسے ہی چھٹی ہو جاتی. اور دوسری ہاں بات جی. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو محققین ہیں وہ کوئی ہزاروں سال بعد پیدا ہوتے ہیں، اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آسانی سے پیدا بھی نہیں ہوتے اور مرتے بھی نہیں ہیں، اور اس طرح کی باتیں نا. دیکھیں یہ انجینئر صاحب کی جو بات ہے نا کہ جی جی وہ ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں میں مجدد ہوں نا، ٹھیک ہے، یا ان کو جی کچھ لوگ کہتے ہیں مطلب کہ وہ مجدد ہے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، مجدد ہے، مجدد والا کام کرے نا. کہیں امام، میں چونکہ شیعوں کو کہتا ہوں کہ وہ یا علی مدد کہہ کے غیر اللہ سے مدد مانگ کے مشرک ہیں، میں اناف کو کہتا ہوں غیر اللہ سے مدد مانگ کے مشرک ہیں، لہٰذا وہ ویڈیو میں اعلان کریں کہ امام احمد ابن حنبل مشرک تھا. ہم کہیں گے نا کہ ہاں یہ تو مجدد ہے، وہ نیا کام کرے نا. یہ بالکل، فتویٰ رگڑے کے کیسا اندر ہے؟ تو ہر کسی یعنی کو آنا چاہیے نا. غیر اللہ سے جب جناب سیدہ حاجرہ مانگے تو جائز، احمد بن حنبل مانگے جائز، امام طبرانی اور ان کے شیوخ مانگے جائز، امام نبوی اور ان کے شیوخ مانگے وہ جائز ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ امام بہقی کہیں کہ ہمارے علماء صالحین کے یہی کردار ہے، وہ مانتے، وہ سب جائز ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہی کام تشیع کریں یا اناف کریں، وہ کہتے ہیں یا میں مجدد ہوں، میں تو ان کو توحید سمجھانے آیا ہوں. تو بھائی پہلے آپ ان کو توحید سمجھائیں. جس کی مسند امام احمد ابن حنبل آپ پڑھتے ہیں نا، ہم نے ان کا عمل آپ کو بتایا ہے غیر اللہ سے مانگنے کا. پوری مسند جن کی آپ پڑھتے ہیں، جو آپ موجم الکبیر طبرانی آپ پڑھتے ہیں نا، ہم نے ان کا عمل آپ کو دکھایا ہے. یہ جو بہقی کی، امام بہقی کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، ہم آپ کو ان کا عمل دکھا رہے ہیں. یہ جو شرح آپ پڑھتے ہیں یا حدیث کی کتابیں امام نبی کی پڑھتے ہیں، یا ہم ان کا عمل اور ان کے شیوخ کا عمل دکھا رہے ہیں. تو ان پہ فتوے لگائیں، ان کی کتابوں سے جان چھڑائیں، پھر ذرا دین بیان کرے نا. پھر ہم بھی کہیں کہ بلکہ واقعی سب آپ کے سے بڑی نزدیک جو واقعی بات ہے وہاں شاہ ثابت. جی، آپ کی بات ہے، سب سے بڑی جو بات ہے، امام الاولین والآخرین حاتم المرسلین آقا تاجدار انبیاء نے جب ایک حسن درجہ روایت ہے، اس کے اندر ان کا حکم ہے کہ پکارو، تو نعوذ باللہ من ذالک یہ ان سے زیادہ تو ہی جانتے ہیں بھائی صاحب. اور اب آپ دیکھیں دوسرا علی بھائی کہ اس حدیث کی کیسے اتھینٹسٹی مزید اسٹرانگ کیسے ہو گئی. آپ جی کو جی معلوم ہے کہ ایک حدیث اگر سندن ضعیف بھی ہو جائے نا، ہاں تو جی اسے اگر تلقی بالقبول حاصل ہو جائے، علماء اس کو قبول کر لیں، اس پر عمل کر لیں، تو وہ حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ معتبر ہو جاتی ہے، قابل جی بالکل. استدلال ہوتی ہے، قابل احتجاج ہوتی ہے. یہاں جی بحث جی کو بڑھانا نہیں چاہتے، ورنہ ہم کتابوں سے باقاعدہ اس کے حوالے دیتے. تلقی بالقبول سے بہت مضبوط ہوتی ہے. یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں خود علماء صراحت سند پر بھی کر رہے ہیں کہ حسن ہے، اور پھر علماء باقاعدہ اس حدیث پر تواتر سے عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اس حدیث کو تو تلقی بالقبول حاصل ہے، اس کو تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو سب نے قبول کیا عملاً. بالکل اچھا، بالکل. اب میں یہاں پر علی جی بھائی تھوڑا سا، یعنی یہ جی تسنن کی کتابوں کا ہو گیا. ایک میں سوال کرنا چاہتا ہوں اور ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو جتنے بھی وہابی لوگ ہیں بشمول مرزا محمد انجینئر صاحب کے، وہ قرآن کی تفسیر جو کرتے ہیں وہ تفسیر بالرائے کرتے ہیں. یعنی کہ ان جی کے پاس احادیث نہیں موجود ہوتی کہ وہ احادیث سے استدلال کریں کہ اس قرآن کی نہیں. آیت کے بارے میں اصحاب رسول نے کیا فرمایا، رسول خدا نے کیا فرمایا، یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کیا فرمایا. وہ صرف اور صرف جی تفسیر بالرائے کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ جی تفصیل بالرائے نہ کریں تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے. حالانکہ ابن عمر کا ایک قول بھی ہے جو ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب فتح الباری میں لکھا ہے کہ جو خارج والے لوگ تھے نا، خارجی جو تھے، وہ جی جی قرآن کی وہ آیات جو مشرکین مکہ اور کفار کے لیے اتری تھی ان کو جی. مسلمانوں پہ چشمہ کرتے تھے. تو یہ ہاں بات جی. ثابت ہوتی ہے کہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں جو وہابی طرز کے ہیں، جو توسل کے انکار میں ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، یہ وہی کام کرتے ہیں جو خارجی کر رہے ہوتے تھے. تو جوہر بھائی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. تو اگر آپ کچھ حوالہ جات شیعہ کتب سے بھی دکھا دیں تو بہت مہربانی جی ہوگی آپ کی. میں انشاءاللہ یہاں سے، تاکہ بات کو ہم یہاں پر یعنی کنکلوڈ بھی کر دیں گے انشاءاللہ. جی یہ میں آپ کو جو آگے حوالہ میں بھیج رہا ہوں وہ ہے روضۃ المتقین کتاب ہے. یہ شرح ہے من لا یحضر الفقی کی. من لا یحضر الفقی یعنی تشیع میں کتب اربع میں ہماری کتاب شامل ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے. اور یہ میں نے اس کی شرح بھیجی تاکہ میں اس کا حکم بھی مزید واضح کر سکوں. یہ جو شرح کی ہے مجلسی اول علیہ الرحمہ نے کی ہے. اچھا، اس میں وہ باب باندھتے ہیں شیخ صدوق علیہ الرحمہ.
باب یہ ہے کہ جب رستے سے بھٹک جائے تو اس وقت انسان کو کیا دعا کرنی چاہیے۔ حدیث کا نمبر ہے 2506، 2506۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم رستہ بھٹک جاؤ تو ندا دو، یا صالح یا ابا صالح، اے صالح اے ابا صالح، آپ ہماری رہنمائی کرے رستے کی طرف، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ جب آپ رستہ بھٹک جائیں تو آپ یہ کہا کرے کہ اے صالح اے ابا صالح، آپ ہمیں رستے پر لے کر جائیں۔ جیسے وہ امام احمد بن حنبل کا ہم نے اوپر پڑھا تھا، وہ کیا کہہ رہے تھے کہ جب میں رستہ بھٹک جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا عباد اللہ دلونا علی الطریق، مجھے رستے دکھا دو، اور پھر میں یہ ایک رستے کو پا لیتا ہوں۔ یہ تقی مجلسی علیہ رحمہ اس حدیث کے بارے میں نیچے جب کمنٹ کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث، اس کی سند موثق ہے، اور برقی نے اپنی کتاب محاصر میں جو یہ حدیث نقل کی ہے تو اس کی سند قوی ہے، یعنی ان کی برقی کی جو سند ہے وہ قوی ہے، اور یہ جو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے نقل کی ہے اس کی سند کیا ہے؟ موثق ہے۔ اگلے صفحے پر یعنی کہ یہ تقی مجلسی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ قال البرقی، برقی نے یہ کہا۔ اچھا، یہ جو برقی ہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یعنی کہ آج کا آدمی، یہ شیخ کلینی علیہ رحمہ سے قبل ہے، یہ 274 ہجری میں ان کا متوفہ ہے، ان کا متوفہ 274 ہجری میں، یہ صاحب محسن ہے جو برقی، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے یہ بیان کیا کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ کسی رستے میں جا رہے تھے اور کسی وجہ سے بھٹک گئے، اور انہوں نے پھر اسی حدیث پر عمل کیا، امام علیہ السلام کی اسی حدیث پر، ان کے والد نے اور ان کے والد کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے اسی حدیث پر عمل کیا، اور انہوں نے اپنے رستے کو پا لیا، جیسے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رستے کو وہ پا لیں گے، منزل کو پا لیں گے، تو انہوں نے پا لیا۔ اب ان کے جو والد ہیں وہ کون ہیں؟ ان کے والد ہیں سر محمد ابن خالد البرقی، جو ثقہ ہیں، وہ امام کاظم علیہ السلام کے، امام رضا علیہ السلام کے اور امام جواد علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ جی جی ماشاءاللہ۔ یہ برقی جو اپنے والد کا قصہ لکھ رہے ہیں، اور ان کے دوست احباب کا ان کے ساتھ جو اس وقت موجود تھے، یہ ان کا عمل لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس حدیث پر عمل کیا۔ وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے جنہوں نے عمل کیا، وہ ائمہ کے اصحاب تھے جنہوں نے اس حدیث پر عمل کیا، اور یہ جو ان کے والد ہیں وہ 3 اماموں کے صحابی ہیں، 3 ائمہ سے انہوں نے فیض حاصل کیا ہے اور سکہ ہے۔ اچھا، اب آگے آپ دیکھیں، میں ایک حوالہ ہے الکافی کے اندر یہ روایت ہے، لیکن میں اس کو معجم الاحادیث المعتبرہ سے دکھا رہا ہوں، آیت اللہ آصف موسنی کی یہ کتاب ہے، یہ الکافی کے اندر روایت موجود ہے، اور علامہ جو باقر مجلسی علیہ رحمہ ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور اس کتاب میں چونکہ معتبر روایات ہیں تو آیت اللہ موسنی بھی اس روایت کو معتبر قرار دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کافی کے اندر روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحیح سند کی روایت ہے کہ ہمارا جو شعار ہے نا، ہمارا شعار ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارا شعار ہے، اور یہ امام حسین علیہ السلام کا بھی شعار ہے۔ آگے وہ بیچ میں یہ فرماتے ہیں کہ جب یوم بنی نذیر تھا، یعنی اب کن کی بات ہو رہی ہے؟ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی بات ہو رہی ہے، جی جی، کہ جب یوم بنی نذیر تھا تو اس میں وہ اصحاب کیا، ان کا شعار کیا تھا؟ وہ کہتے تھے یا روح القدس ارح، اے روح القدس ہمیں راحت پہنچا۔ ماشاءاللہ۔ کس کو پکار رہے ہیں؟ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، اور اپنی حاجت اسے پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں راحت پہنچا۔ اور کون؟ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان کے اصحاب یہ عمل کر رہے ہیں، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ عمل ہو رہا ہے۔ امام صادق علیہ السلام اس کو بیان کرتے ہیں، کافی میں روایت نقل ہوتی ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ لہٰذا اب ہم اگر شیعہ اور سنی کی ان روایتوں کو سامنے رکھیں تو ہمیں کیا پتہ چلا؟ دونوں روایتوں کو ہم سامنے رکھیں تو شیعہ سنی کی جتنی ہم نے اب تک روایتیں پڑھی سب کو سامنے رکھیں۔ نمبر 1، غیر اللہ کو پکارنا نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ثابت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کی تعلیم نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی، جیسے کہ سنی کی حدیثیں ہم نے پڑھی سنی کتابوں سے، اور جیسے کہ تشیع کی حدیثیں ہم نے پڑھی کہ نبی خاتم نے خود اس کی باقاعدہ یعنی حکم فرمایا کہ جب تم ایسی جگہ پر ہو جا تمہیں مدد چاہیے اور کوئی یارو مددگار نہ ہو تو تم فرشتوں کو پکارا کرو۔ جی جی۔ نمبر 3، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ حکم دیا کہ جب تم رستے سے کہیں بھٹک جاؤ تو تم ان کو پکارا کرو، غیر اللہ کو پکار سکتے ہو تم، یہ جائز ہے۔ پھر ائمہ کے اصحاب نے بھی باقاعدہ ان حدیثوں پر عمل کیا، جیسے ہم نے برقی اور ان کے والد کا قصہ سارا اوپر ہم نے پڑھا۔ پھر جو اہل سنت کے
متقدمین بھی ہیں، سلف صالحین بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، وہ ان کو جتنے القابات دیتے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، ان سب نے اس عنوان پر باقاعدہ اس کو قبول کیا اور اس پر باقاعدہ طور پر عمل کیا، غیر اللہ کو پکارا۔ سر تو اس پر تو اجماع امت ہو گیا کہ غیر بالکل، اللہ کو شیعہ پکارنا شرک سنی نہیں ہے۔ کا دونوں کا مطلب شیعہ اور سنی دونوں معتبر ترین روایات جن کی سند کم از کم حسن ہے، تو ان میں تو تقریباً یہ بات آپ کہہ رہے ہیں تواتر کے ساتھ ثابت ہو رہی ہے۔ ہاں 24 کیرٹ گولڈ جو ہے انجینئر صاحب کی زبانی، وہ عبد الوہاب وغیرہ یا ابن تیمیہ وغیرہ، میرے خیال میں اگر انہوں نے مانا ہوتا نا تو انبیاء نے بے شک انکار کیا تھا، تو پھر ان لوگوں کے لیے قابل قبول تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اکابر علماء اور انبیاء اور سلف صالحین جو ہیں، یا آپ کہہ لیں جو اصحاب رسول ہیں یا اصحاب ائمۃ المعصومین ہیں، ان کی بات اصل میں ان کے لیے حجت نہیں ہے نا۔ وہ 24 کیرٹ گولڈ والا جو بندہ نا، جس نے نعوذ باللہ من ذالک جو حضرت آدم کے بارے میں جس نے گستاخانہ بات نقل کی ہے، اس کی تقلید ان کو لے ڈوبی ہے میرے خیال میں شاہ جی۔ بالکل، آپ دیکھیں ہم نے جو ابھی بیان کیا، ہم نے جناب سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ کے عمل سے لے کرنا ان کے یہ محمد بن عبد الوہاب کے طبقے سے تعلق رکھنے والے ان کو، جن کو انہوں نے شیخ الہند بھی لکھا، نواب صدیق حسن خان تک ہم نے بالکل بتایا کہ ان کے علماء ان حدیثوں کو قبول کر رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے اپنا بھی آپ کو بتا دیا، تشیع میں تو ویسے ہی یہ عنوان ثابت ہے، احناف میں بھی ثابت ہے، تو لہٰذا غیر اللہ کو پکارنا اس پر تو سر اجماع امت ہے۔ اب رہ گیا کہ وہ طبقہ چھوٹا سا جس کا آپ نے بھی تذکرہ فرمایا کہ وہ پھر ان کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے پھر اپنی کتابیں بھی لکھی اور تکفیر بھی کی۔ میں کہتا ہوں انہوں نے یہاں پر خیانت کی نا، کہ جب انہوں نے تکفیر کی تو انہوں نے وہاں یہ نام منشن کیوں نہیں کیے کہ چونکہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے اس لیے امام احمد بن حنبل مشرک ہے، انہوں نے یہ کیوں نہیں لکھا وہاں پہ؟ یہ سب اگر سے وہ یہ بڑا لکھ فتویٰ تو ان پہ دیتے۔ لگتا ہے نا، کیونکہ شاہ جی میرے خیال میں اگر میں ایک بات کرنے کی اجازت چاہوں گا، میرے خیال میں ایک عام بندے سے بڑا مجرم وہ ہے جو کسی امت کو لیڈ کر رہا ہو، جو عالم فاضل ہو، کیونکہ ایک عالم کا جرم جو ہے وہ عام آدمی کے بنسبت اس کی انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ عام آدمی تو جی جہالت میں بھی وہ کام کر سکتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل یا طبرانی جو ہے، یہ تو اہل سنت کے ہاں بہت جید علماء ہے اور بہت کثرت کے ساتھ حدیث کو انہوں نے نقل کیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ اس جی پہ جو کر رہے ہیں، تو اگر ان کا جرم جو ہے وہ تو شیعوں سے یا عام امت سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو۔ اور دوسرا میں کہتا ہوں کہ انجینئر صاحب یہ اعلان کرے، وہ کہہ دے کہ احمد بن حنبل سے لے کر نواب صدیق حسن خان تک کسی بندے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ آیات موجود ہیں کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ ایاک نستعین کا مطلب ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، اور خداوند کریم جو فرماتا ہے میں تمہاری شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہوں، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو پورا کروں گا، وہ تو شرک ثابت ہوتا ہے۔ یہ ان کو یہ آیات بھی معلوم نہیں تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو مستر کی پکار کو سنتا ہے، ان کو یعنی وہ اعلان کرے، وہ کہیں کہ امام احمد بن حنبل سے لے کے نواب صدیق حسن خان تک۔ اور میں کہتا ہوں اس سے آگے چلے جائے، یعنی غلام مصطفیٰ ظہیر نے یہ کتاب لکھی ہے، اس نے بھی یہ نیچے نہیں لکھا کہ اس حدیث کے مطابق ملائکہ کو پکارنا شرک ہے، اس نے بھی نہیں لکھا یہ شرک ہے۔ بالکل امام البانی نے بھی اپنی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ نہیں ملائکہ کو پکارنا شرک ہے، اس نے بھی نہیں لکھا۔ تو ہمیں بتائیں نا سر کہ یہ سب لوگ اس کا مطلب ہے احمد بن حنبل سے لے کے البانی تک اور غلام مصطفیٰ ظہیر تک، پھر انجینئر صاحب اعلان کریں نا کہ نمبر 1 تو سارے قرآن سے جاہل ہیں۔ اعلان دیکھیں انجینئر صاحب کا فتویٰ تشیع کے لیے تو حجت ہی نہیں ہے نا، تشیع کو ظاہر وہ بالکل بالکل ہم لوگ تو ہیں، ہماری تو کتابیں بھی الگ ہے، ہمارے اپنے فقہا جو ہے وہ فتویٰ دیتے ہیں نا، ہمارے لیے تو وہ حجت، انجینئر صاحب کا ہم پہ حجت نہیں ہے، وہ اپنے لوگوں پہ فتویٰ لگائیں تو ٹھیک ہے، ان کے لیے کوئی حجت بن جائے گا۔ وہ ایک تو یہ کہیں کہ احمد بن حنبل سے لے کرنا یہ جو یہاں تک آ جائے نواب صدیق حسن خان اور امام البانی تک، کہیں سب قرآن سے جاہل تھے، نمبر 1۔ نمبر 2 سب مشرک تھے، اور نمبر جی 3 پھر بالکل ایسا۔ بتائیں کہ جناب سیدہ حاجرہ کے بارے میں انہوں نے کیا کہنا ہے، اور پھر یہ بتائیں کہ اس حدیث کو جس کی صحت صحیح، جس کی سند بھی حسن ہے اور اس کو تلقی بالقبول بھی حاصل ہے، اس حدیث کو وہ کیسے اس سے اپنی جان چھڑا لیں گے اور یہ کیسے کہہ دیں گے کہ نہیں یہ قرآن کے خلاف ہے۔ ہاں انجینئر صاحب اگر کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے تو ان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ وہ 1400 سال میں جو ان کے محدثین مفسرین نے کتابیں لکھی ہیں وہ ہمیں دکھائیں کہ کس کس محدث اور مفسر نے کہا ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا یہ قرآنی نصوص کے خلاف ہے اور یہ شرک ہے، ان شاہ کا جی والد محدث تو کتابی ہے بہت نا۔ بڑا ہے، مگر آپ اس کو جانتے نہیں ہوں گے، ان کا نام تھا مولوی ساگ صاحب۔ جی انہوں نے اصل میں آ کے نا یہ ایڈیشن کیا اور دنیا کو انہوں نے بتایا ہے کہ نہ آج تک اہل سنت کے ائمہ کو سمجھ آئی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا تھا، نہ اس سے پہلے آپ کہہ لیں حضرت حاجرہ کو سمجھ آئی تھی، اور نہ ہی جناب ابن عباس اور باقی جو لوگ اس پہ عمل کرتے رہے ہیں جنہوں نے تجربے کے طور پہ اس چیز کو اڈاپٹ کیا، نہ ان کو سمجھ آئی ہیں۔ تو مولوی نہ ساگ صاحب آگے جی بتانے کہ میں بتاؤں گا جی اصل اس کا معنی کیا ہے، اور اس کے بعد نہ مجھے کیا
مجدد صاحب آگے انہوں نے آ کے کہا نہیں جی مولوی ساق صاحب کے بعد میں اس کا جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں ریپرزینٹیٹیو ہوں اور میں بتاؤں گا کہ اس کا اصل عمل کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ ان کی صرف تکفیری سوچ کا اور تعصب کا نتیجہ ہے. باقی ہم نے اختصار کے پیش نظر بس اتنا ہی ہے کہ ہم نے صرف یہ آج عنوان پیش کیا ہے کہ یعنی کل کو یہ نہ سوال کرے کہ کوئی کہے کہ بھئی آپ یا علی مدد کون مانتا. ہم نے اصل پر گفتگو کی ہے، اصل مصداق پر نہیں، ابھی اصل پر گفتگو کی ہے کہ کیا غیر اللہ کو غیب میں پکارنا مدد کے لیے کیا یہ شرک ہے یا شرک نہیں ہے. نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ یہ جائز ہے، یہ شرک نہیں ہے. ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ یہ جائز ہے، یہ شرک نہیں ہے. اہل سنت میں بھی تلقی بالقبول اصل ان کے علماء نے اس کو قبول کیا، تشیع میں بھی تلقی بالقبول اصل ان کے علماء نے قبول کیا، اصحاب نے بھی عمل کیا، نبی خاتم کے اصحاب نے بھی اور ائمہ کے اصحاب نے بھی عمل کیا. لہذا غیر اللہ کو پکارنا شرک قطعا نہیں ہے، چاہے وہ فرشتہ ہو چاہے وہ انسان ہو. باقی جو مزید گفتگو آئے گی یا علی علیہ السلام مدد کے عنوان سے تو ہم انشاءاللہ دیگر بھی نشستیں کریں گے. اور جن برادران کے سوال ہیں وہ کمنٹ میں سوال لکھ سکتے ہیں، ان کا کسی کے ساتھ رابطہ ہے ہم میں سے تو اس کو سوال بھیج سکتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ ان کے سوال کو ضرور ایڈریس کریں گے اپنی نشستوں میں انشاءاللہ. جی جی جزاک جزاک اللہ اللہ قبلہ صاحب، بہت خوب بہت خوب، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلا پروگرام بھی جلد اناؤنس کریں گے کہ ہم اگلا پروگرام اسی موضوع پہ کب کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک میں ہے اس پھر؟ میں صرف ایک بات ایڈ کر دوں شاہ صاحب کہ جیسے جی بسم میں اللہ. ہیں اور علی بھائی ابھی بیچ میں ہم گفتگو کر رہے تھے، تو کوئی جی شخص یہ کہے کہ دیکھو ہمارے علماء کی یہ توہین کر رہے ہیں یا ہمارے اوپر ایک کمنٹ پاس کر رہے ہیں، تو ان کو پہلی بات تو ہم نے ایسا کوئی کہا نہیں ہے. دوسری چیز ان کو سوچنا چاہیے سر کہ وہ ہمیں مشرک کہہ رہے ہیں، جی 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 ہمیں وہ تو بہت مشرک کچھ کہہ کرتے رہے ہیں، ہمیں توحید کو اور ہیں. دین کا باغی کہہ رہے ہیں. تو اگر وہ ہمیں مشرک کہہ سکتے ہیں نا تو سر ہم نے تو کوئی گفتگو ابھی کمنٹ پاس ہی نہیں کیا کچھ ان کے اوپر، ہم نے تو ان پہ فتوے نہیں لگائے ہیں ابھی. تو لہٰذا ہماری گفتگو سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کو یعنی تشدد والا رویہ رکھ رہے ہیں یا ہم کوئی ان کے علماء کی توہین کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. نہیں، ہم اپنا موقف بتانے بیٹھے ہیں، تشیع کی کتابوں کے ہم پابند ہیں، لیکن ہم ان کو شاہد دکھا رہے ہیں اور ان کے علماء کی اقوال دکھاتے ہیں. اس میں توہین مقصود نہیں ہے، بلکہ توہین ان کی طرف سے ہوتی ہے جب وہ ایک مسلمان کو جو اپنی اذان میں کہتا ہے کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، جو اپنی نماز میں کہتا ہے کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اس کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم مشرک ہو، تم اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے. تو بدگمان وہ لوگ ہیں، بد زبان وہ لوگ ہیں اور متعصب وہ لوگ ہیں. تو ہم نے انشاءاللہ ایسی کوئی گفتگو نہیں کی ہے. تو لہٰذا کوئی بندہ یہ تاثر نہ لے کہ شاید ہم ان کو ٹونٹ کرنے کے لیے گفتگو کر رہے ہیں، بلکہ ہم حق کا اظہار کرنے کے لیے گفتگو کر رہے ہیں. جزاک چلے جی شاہ اللہ. جی انشاءاللہ اگر تعالی کسی کو ہم یہ لگتا ہے کسی کی دل آزاری اتنی سی ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم اتنے ہم بھی معذرت ہاں پابند چاہتے پھر ہیں. جو نہیں ہیں، اتنا کوئی مسئلہ نہیں پھر جو اتنا احساس ہے تو پھر ہم کیا کریں. ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ وہ جو تمام حوالہ جات، یعنی کہ ایک مسلمان اگر کسی کو پکارتا ہے یا سجدہ کرتا ہے خانہ کعبہ کو تو اس کا کیا عمل ہے، ایک مشرک وہ عمل کرتا ہے تو اس کا کیا فتویٰ بنتا ہے. تو اس پہ جی انشاءاللہ ہم جی گفتگو کریں گے. انشاءاللہ ہاں، تو انشاءاللہ یا علی ضرور مدد کے ضرور اس انشاءاللہ موضوع کو ہم مزید ایکسپلین کریں گے اور تمام انشاءاللہ قرآنی آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کے ہم گفتگو کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ وہابی حضرات لوگوں کو کس طرح قرآن سے بیوقوف بناتے ہیں. حالانکہ قرآن کی بے شک. تفسیر کا حق جو ہے وہ اللہ کے رسول کو ہے، وہ معلم رسول ہیں، وہ معلم ہیں. دیکھیں تو ثاقب شاہ صاحب، جی یہ ایک جو منٹ. خوارج تھے نا انہوں نے جی قرآن کی آیت پڑھ کے نا مولا علی کی تکفیر کر دی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. ان تو کا یہی یہی چیز رویہ ہم ہے، دکھا رہے ہیں نا. یہ اسی چونکہ وہ سوچ ان کی وہی ہے نا خارجیوں والی. تو یہ قرآن جی پڑھتے ہیں اور اس پہ پھر ہم مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں. جی قرآن چلے کی جی اللہ تفسیر پاک اگر رسول خدا سے، اصحاب رسول سے، ائمہ اہل بیت سے کی جائے گی تو وہی درست ہوگی. ان لوگوں کا فہم، ان لوگوں کی جو تفسیر ہے وہ تفسیر بالرائے کہی جائے گی، اور تفسیر بالرائے پہ مذمت جو ہے وہ قرآن احادیث میں، اہل سنت کی احادیث میں اور تشیع کی حدیث میں بہت زیادہ وارد ہوئی ہے، متواتر ہے کہ جس نے بھی قرآن کی تفسیر اپنی رائے و عقل سے کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ٹھیک بے ہے شک انشاءاللہ تعالی. علی بھائی آپ انشاءاللہ. کچھ جزاک اللہ خیر. آخری دعائی کلمہ کہنا چاہتے ہیں یا بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اجازت لیتے جی آخری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا کاظمی صاحب کا، جنہوں نے اتنی دیر تک ہم ان سے مستفید ہوتے رہے اور کافی اچھی ہیں. جی ماشاءاللہ جی علمی گفتگو تھی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اللہ پاک ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور مزید ان کے علم میں جزاک وسعت عطا اللہ خیر. فرمائے اور ہمیں ان سے استفادہ کرنے کے زیادہ سے زیادہ موقع ملیں. اور شاہ جی آپ کا بھی شکریہ ثاقب شاہ جی کہ آپ نے یہ جی جی پلیٹ فارم جزاک ہمیں اللہ. مہیا کیا، تو اس طرح ہم ایک برادرانہ ماحول میں گفتگو کر رہے ہیں. باقی میری دعا ہے کہ بے شک اہل تشیع ہوں، اہل سنت ہوں، جتنے بھی برادران اسلام ہیں یا برادران اسلام کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں جو عام ناس ہیں، میں ان سب کے بارے میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ ان سب کو محمد وعلی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے قریب کرے
جن میں یہ صلاحیت ہے حق کو قبول کرنے کی، اور جو نہیں کر سکتے وہ اپنے مقام کے خود ذمہ دار ہیں۔ اور اللہ ہم کو زیادہ سے زیادہ دین کو سمجھنے کی، دین میں فقہ پیدا کرنے کی، اور عالم محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق ملے، تاکہ ہم کسی ایسے بندے سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ اصل میں دین شیطان کا پرچار کر رہا ہو، ہم اس سے محفوظ رہ سکیں۔ تو آخری بس یہ میں دعا کروں گا جو جناب رسول خدا نے قرآن پاک میں اللہ پاک نے تعلیم کیا، وہ یہ ہے کہ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہ ہمارے علم میں اضافہ کرے اور ہمیں جناب رسول خدا اور اہل بیت کا قرب عطا کرے۔ فی امان اللہ جی، بہت شکریہ۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ اوکے جی، فی امان اللہ، السلام۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔